وبا عام ہو گئی ہے دیوبندیوں میں، جگہ جگہ مسجدوں کے ساتھ بزرگوں کی قبریں بننے لگ گئی، جگہ جگہ۔ پاکستان میں چلے جاؤ، بنوری ٹاؤن کی مسجد کے پاس حضرت بنوری کی قبر بنی ہوئی ہے۔ کلکتے میں چلے جاؤ، مدنی نگر میں مسجد کے ساتھ مولانا طاہر صاحب کی قبر بنی ہوئی ہے۔ مرکز میں چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ 3 بزرگوں کی 4 بزرگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ گنگو میں چلے جاؤ، مدرسے کے اندر قاری شریف صاحب کی قبر بنی ہوئی ہے۔ اور پتہ نہیں، کٹک میں چلے جاؤ، مسجد کے اندر مولانا اسماعیل کٹکی کی قبر بنی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ پر یہ رواج چل پڑا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس لیے نہیں دفن ہے کہ نماز کا فائدہ ان کو پہنچے گا، بلکہ ان بزرگوں کی روحانیت کا فائدہ نمازیوں کو پہنچے گا۔ اس مقصد سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی دیوبند میں برائے نام علم ہے، ابھی دیوبندی علم سے پورے نہیں ہوئے ہیں، برائے نام علم ہے، مگر تلک الایام نداولها بین الناس، ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ دیوبندیوں کے پاس میں برائے نام بھی علم نہ رہے۔ ایسا جب وقت آئے گا تو انہی قبروں کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ اللہ وہ برا دن ہمیں نہ دکھائے، باقی ایسا ہونا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ دیکھو 700 سال تک عراق سے قرآن و حدیث کی تشریح و تبیین ہوتی تھی، پھر اس کے بعد میں یہ مصر کی طرف منتقل ہوئی، اور 500 سال تک مصر سے قرآن و حدیث کی تبیین و تشریح ہوتی رہی۔ آج ہم جتنی حدیث کی شرحیں پڑھتے ہیں وہ سب مصر کی لکھی ہوئی۔ پھر 500 سال کے بعد میں وہ تبیین و تشریح ہندوستان میں منتقل ہوئی، انڈیا میں نہیں، ہندوستان، متحدہ ہندوستان۔ 500 سال سے انڈیا میں جو قرآن و حدیث کی تبیین و تشریح ہے وہی دنیا میں معتبر ہے، اور ہندوستان میں بھی اہل السنہ والجماعہ یعنی علماء دیوبند نے جو قرآن و حدیث کی تبیین و تشریح کی ہے، یہ وایا دیوبند جو تبیین و تشریح ہو رہی ہے وہی قرآن و حدیث کی معتبر ہے۔ تو عراق میں 700 سال رہی، پھر 500 سال مصر میں رہی، اس کے بعد ہندوستان میں منتقل ہوئی۔ اس ہندوستان سے پھر یہ کہاں جائے گی اللہ بہتر جانتا کہاں جائے گی۔ باقی تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کی سنت۔ بس آج تو کسی وقت میں تو اتنا بڑا علم تھا، دیوبندیوں کے پاس میں اتنا بڑا علم تھا کہ انہوں نے جو حدیث کی شرحیں لکھی تھی ان شرحوں نے عربوں سے لوہا منوا لیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے جو حدیث کی شرحیں لکھی ہیں اس سے سارے عربوں نے لوہا مان لیا تھا۔ رشید رضا رحمہ اللہ آئے تھے یہاں اکابر کے زمانے میں، تو انہوں نے واپس جا کر کے اپنے رسالے میں ایک مضمون لکھا تھا، اس میں یہ جملہ لکھا۔ وہ مصر کے تھے، جو مصر 500 سال میں تبیین و تشریح ہوتی رہی، وہ ہندوستان کی آنے کا دورہ کرنے کے بعد میں جملہ لکھا کہ ہندوستان والے اگر حدیث کو نہ سنبھالتے تو لقضی علیہا، دنیا سے حدیث کا علم ہی اٹھ گیا ہوتا۔ ہندوستان والوں نے حدیث کا علم سنبھال رکھا۔ تو اس وقت تو بہت بڑا علم تھا، وہ علم گھٹتا گھٹتا اب برائے نام علم رہ گیا ہے، برائے نام علم رہ گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا دلیل یہ ہے کہ 32 سال سے دارالعلوم مفتی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مفتی ملک میں نہیں ہے۔ 32 سال سے دارالعلوم دوہرے کے لیے اساتذہ ڈھونڈ رہا ہے، ملک میں کوئی استاد نہیں، اور سارے مدرسے چل رہے ہیں۔ تو علم تو ہے لیکن برائے نام ہے، جو پختہ مضبوط علم تھا وہ اب نہیں رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ برائے نام علم ہے جو یہ بھی ختم ہو جائے، جہالت پیدا ہو جائے، تو پھر انہی قبروں کی پوجا شروع ہو جائے۔